بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ معزز خواتین و حضرات، کثرت کے ساتھ آنے والے موسمی سوالات میں سے عید قربان عید الاضحیٰ کے قریب جو سوالات آتے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے، فوت شدگان کی طرف سے قربانی کرنا اور کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنا۔ انتہائی اختصار کے ساتھ ان دونوں سوالوں کے جوابات حاضر ہیں، کیونکہ دونوں کا موضوع بنیادی طور پر ایک ہے۔ جہاں تک تو کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنا ہے، اس پر ایک سوال ہے کہ ہم آقا علیہ السلام کی طرف سے قربانی کیوں کریں جی؟ وجہ جواب یہ آتا ہے جی، آقا علیہ السلام کو اجر و ثواب پہنچانے کے لیے۔ اس پر ایک سوال پھر، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے اجر و ثواب کی ضرورت ہے؟ جواب جی نہیں، لیکن پھر ہم درود شریف کیوں پڑھتے ہیں؟ اس کا جواب بھی حاضر ہے کہ درود شریف ہم اس لیے پڑھتے ہیں کہ اس میں ہمارا اپنا فائدہ ہے۔ آقا علیہ السلام آپ کو ہمارے درود پاک کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور دوسری بات جو یہاں سمجھنے والی ہے وہ یہ کہ اللہ کی زمین پر انبیاء علیہ السلام کے بعد بغیر کسی اختلاف کے کسی جماعت کو افضل ترین قرار دیا جا سکتا ہے تو وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں، جن کی آقا علیہ السلام سے محبت بے مثال لازوال ہے۔ اور ہمارا یہ بھی ایمان ہے کہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو ہر نیکی اپنے صحابہ کرام کے ذریعے سکھا دی۔ کیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آقا علیہ السلام کی طرف سے کوئی قربانی کی؟ کیا نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو یہ بات سکھائی؟ یقینی طور پر نہیں۔ اگر یہ عمل واقعی مشروع ہوتا تو یقیناً آقا علیہ السلام اپنے صحابہ کرام کو ضرور یہ بتاتے، اور یہ ایک ایسی بات ہے جس سے ہم سب کو بلا اختلاف اتفاق کرنا چاہیے۔ اور یہاں سے میں ایک اور چیز بھی آپ کو سمجھا دوں کہ کسی بھی نیکی کو ادا کرنے کے بعد، کوئی بھی نیکی کرنے کے بعد یہ کہنا کہ جی اس کا ثواب کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچے، اس کا ثبوت قرآن و حدیث میں کہیں بھی نہیں ہے۔ اس لیے کہ کوئی بھی انسان کوئی بھی نیکی کرے گا، کوئی بھی مسلمان کوئی نیک کام کرے گا تو اس کا جتنا ثواب نیکی کرنے والے کو ہوگا اتنا ہی کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود بخود ہوگا، کیونکہ اس نیکی کی طرف ہماری رہنمائی آقا علیہ السلام نے ہی فرمائی ہے۔ تو یہ تو ہو گیا پہلے سوال کا جواب۔ اب آتے ہیں دوسرے سوال کی طرف، فوت شدگان کی طرف سے قربانی کرنا۔ اس کے لیے اہل علم نے ایک سے زیادہ شکلیں بیان فرمائی ہیں۔ پہلی کہ ایک شخص اگر اپنے اہل و عیال کی طرف سے قربانی کر رہا ہے، اس میں زندہ اور فوت شدگان سبھی شامل ہو جاتے ہیں۔ دوسرا ہے کہ فوت شدگان کی طرف سے وصیت ہو جائے کہ جی آپ نے میری طرف سے
قربانی کرنی ہے، اور عام طور پر وصیت والدین ہی کرتے ہیں۔ اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر قربانی کا مسئلہ نہیں ہوتا، یہاں پر وصیت کی بات آ جاتی ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، سورۃ البقرہ کی 181ویں آیت مبارکہ ہے، فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ جو کوئی شخص اس وصیت کو سننے کے بعد تبدیل کرے تو اس کا گناہ تبدیل کرنے والے پر ہے، اللہ تعالیٰ سننے والے اور جاننے والے ہیں۔ تو اگر کوئی فوت شدہ وصیت کر جاتا ہے تو اہل علم کے نزدیک بطور وصیت اس کی بات پر عمل کیا جائے گا، نہ کہ اس سے یہ استدلال کیا جائے گا کہ فوت شدہ کی طرف سے قربانی جائز ہے۔ اور مستقل طور پر جو تیسری شکل ہے، مستقل طور پر فوت شدگان کی طرف سے قربانی کرنا، اس کا ثبوت قرآن و حدیث میں ہمیں کہیں بھی نہیں ملتا۔ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں آپ کی سب سے محبوب اہلیہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اللہ کو پیاری ہوئی، آقا علیہ السلام نے ان کی طرف سے قربانی نہیں کی۔ آپ کے اپنے بچے فوت ہوئے، آپ نے ان کی طرف سے قربانی نہیں کی۔ یہاں تک کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جو کہ سب سے زیادہ دین پر چلنے والے تھے، دین کے ساتھ محبت کرنے والے تھے، انہوں نے بھی ایسا کوئی کام نہیں کیا۔ رہا یہ مسئلہ جی اس میں حرج ہی کیا ہے؟ حرج اس کا جواب حدیث میں ہے، من عامل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ جس نے کوئی ایسا عمل کیا جو ہم سے ثابت نہیں تو وہ قابل قبول نہیں، وہ مردود ہے۔ تو حاصل کلام یہ ہے کہ چونکہ اللہ نے فرما دیا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قائم کردہ حدود و قیود سے باہر مت نکلو، تو ہمیں قرآن و حدیث سے فوت شدگان یا کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، لہذا ہمیں ایسا کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔